ہمارا المیہ یہ ہے کہ جلوس نکال لیں گے، مجلسیں کر لیں گے، سب کر لیں گے، سیزن آئے گا سب کریں گے۔ بھائی نبی سے تعلق ایک ایک لمحے کا ہے، دن کا نہیں، ایک ایک لمحے کا ہے۔ بس مجھے کچھ کرنا ہے، میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا، کیونکہ مجھے اپنے خالق کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور خالق کی ہدایات کا پتہ نبی کے افعال مبارکہ سے چلتا ہے۔ میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا کہ گھر میں کیا رویہ رکھتے تھے، کیا رویہ رکھنا ہے، میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرماتے تھے، میں اپنے پیارے نبی کی طرف دیکھوں گا، اللہ کے پیارے حبیب کی طرف دیکھوں گا۔ وہ جب عبادات کرتے تھے تو کس طرح سے خشوع اور خضوع اور انہماک کو اختیار کرتے تھے، میں اپنے نبی کو دیکھوں گا۔ تو ہر عمل کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور رول ماڈل کے مقرر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایکشنز کرتے ہیں سارا دن، اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا سننا دیکھنا، ان چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ مطالعہ کیا۔ ایک تو یہ کہ دو باتیں ان سے پتہ چل گئیں، چار باتیں وہاں سے سن لی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے بغیر تصدیق کے۔ حدیثیں گھڑی ہوئی بھی چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے علم کی بنیاد یہ ہے، باقاعدہ کی بات کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ نہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک واقعہ سنا دو نہیں سنا سکیں گے، یہ تعلق ہے نبی کے ساتھ۔ تو بھائی اس سے اچھا تو گھر پر بیٹھ جاتا اور دھوپ میں اپنے آپ کو نہ جلاتا اور نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، ان اللہ یحب التوابین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں مسلمان اہل محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منایا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف مجالس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جلسے بھی کیے جاتے ہیں، اور 12 تاریخ کو اور اس کے علاوہ بھی جلوس اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سا مال خرچ کیا جاتا ہے، چراغوں وغیرہ کر کے اپنی محبت اور عقیدت کا اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ فقط ایک دن کی خوشی منانے پر نہیں موقوف ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور اسی نعمت عظمیٰ کے حاصل ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام امور کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں،
ریلیاں نکال رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت عظمیٰ ہونا اس جہت سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جن تعلیمات کو لے کر آئے ان تعلیمات سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، 63 برس کی عمر آپ نے گزاری، اور پھر آپ اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے۔ ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، لیکن چونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کی مبارک شریعت، اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ لہذا غور کریں کہ ایک تو وقت وہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے اس دنیا میں موجود تھے، ظاہری حیات کے ساتھ، اب بھی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے زمینوں پر کہ وہ کھائے انبیاء کرام کے جسموں کو۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا۔ براق پر سفر کر رہے ہیں، بڑی تیز رفتار سواری ہے، لیکن حضور کی نگاہ ہے کہ آپ نے اس قبر کو بھی دیکھ لیا اور قبر میں موجود موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ کر بیان فرما دیا، اور فرمایا کان یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ نبی کے زندہ ہونے کی واضح دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حاصل ہے، اور مسلم میں جو کہ صحیح ترین حدیثوں کی کتاب ہے، صحاح ستہ، جو حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں ہیں، ان میں بعض کے نزدیک پہلے نمبر پر ہے اور بعض کے نزدیک بخاری کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے سامنے، صحابہ کے سامنے جب موجود تھے، تو براہ راست حضور کا وجود جو ہے وہ لوگوں کی تعلیم کا باعث تھا، اور حضور اس قرآن عظیم کے ذریعے سے دلوں کی تطہیر اور تزکیہ نفس فرماتے رہے، تعلیم کتاب و حکمت دیتے رہے۔ حضور کے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد یہ کلام مقدس قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ ویسا ہی ہے آج تک اور قیامت تک رہے گا، جب تک کہ اس کے الفاظ اٹھا نہیں لیے جاتے قرب قیامت میں، تب تک اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو اس کو ممکن مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کی ضمانت ہو جو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی کتاب کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں کسی طرح کی تحریف، کسی طرح کی کمی، کسی طرح کی زیادتی اضافے کا اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو وہ اس آیت قرآنیہ کا انکار کرتا ہے، اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ محفوظ ہے، اور
اس کی تاثیر یہ ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے برابر تو کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، خالق کے کلام کے برابر مخلوق کا کلام کبھی ہو سکتا ہے؟ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، اسی لیے چیلنج دیا کہ بنا کے لا کے بتا دو، تو نہیں لا سکے آج تک، کتنے دشمن ہوئے آج بھی ہیں لیکن نہیں لا سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مقدس کے ذریعے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ان لوگوں پر تلاوت فرماتے ہوں گے تو اس کا اثر ان کے قلب پر کس قدر ہوتا ہوگا، جس کی بنیاد پر وہ اپنی ہر وابستگی کو چھوڑ کر اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ حضرت عمر قرآن سن کر ہی ایمان لائے نا، تو اس کی تاثیر، ان الفاظ کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان اس میں غور کرے تو یہ زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، اسے یقین کامل فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہماری ترجیحات میں جب یہ شامل ہو، اس کو پڑھنا اور سمجھنا، پڑھنا تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی باعث اجر و ثواب اور باعث سعادت ہے، لیکن اصل ہے سمجھنا ہماری ترجیحات میں اگر شامل ہو تو اس کی برکات کو انسان محسوس کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور ایک امتی کی حیثیت سے جو فرض منصبی حضور نے امت کی طرف منتقل کیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اب یہ حضور کے زبان پاک سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر انسان غور کرے کہ اس حدیث مبارکہ نے میرے دل پہ کتنا اثر کیا۔ میں نے کوئی بات آگے پہنچائی، صحیح طرح سے سمجھ کر کوشش کی، میری ترجیحات میں یہ بات شامل تھی، مجھے دکھ ہوتا تھا کہ میں، یا ایسا دل چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس دعوت کو پہنچاؤں، توجہ طلبا یہ غور کرنا چاہیے، ورنہ ان لفظوں کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جس کا ایمان درجہ کمال پر ہو، وہ یقین کامل رکھتا ہو، اس کے لیے یہ الفاظ بہت ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ فل یقل خیرا او لیسکت، تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے تو اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، او لیسکت یا خاموش رہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مقدس کا قلب پر اثر ہو، ایمان یقین کے درجے پر پہنچا ہوا ہو، تو وہ کوئی فالتو بات کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، وہ چھچوری حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مبارک قول ہے، اس کی زندگی کو صحیح ڈھب پر، صحیح راہ پر لانے کے لیے کفایت کرے گا کہ میرے نبی نے فرمایا ذرا ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا، اور دوست بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ذرا کبھی ہم لغزش کا شکار ہوں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگے، وہ بس اسے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس یوں کہے کہ ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ جب بولے تو بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یہ تم کیا کر رہے؟ اچھلنا، کودنا، چلانا، شور مچانا، اور معاذ اللہ گالیاں بکنا، اور معاذ اللہ ادھر ادھر کی گندی باتیں اور گندے لطیفے ایک دوسروں کو سنانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ صحبتیں اور ان چیزوں سے، ان نصوص سے اپنے آپ کو دور کرنے کے نتائج ہیں، ورنہ یہ کلمات، یہ مبارک کلمات اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن عظیم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی ہے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، پوری زندگی کو صحیح درست راہ پر لانے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام خوبیاں، حمد کا ترجمہ تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خوبیاں، کمال تعریف کیا جائے جب یہاں
سورہ فاتحہ میں یا اللہ کی طرف حمد کی نسبت کی جائے تو تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کون ہے؟ واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع۔ اس کو اب میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بار بار سن کے بھی ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع۔ واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہو، اسے کسی نے نہ بنایا ہو، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ ممکن ہے، ممکن الوجود ہے، اور اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ جو اب خارج میں اتنی کائنات کو، اتنے موجودات کو دیکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، تو فرق کیا ہوگا؟ اللہ واجب ہے۔ یہ وہ نماز والا واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود لازم ہو، نہ ہونا اس کا محال ہو۔ یہ تو ہوگا ہی ہوگا ہر وقت، بلکہ وقت نہیں تھا، وہ تھا۔ تو جس کے وجود کا کوئی بھی سبب نہ ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی کائنات آپ کو موجودات کی نظر آتی ہے وہ ممکن الوجود کہلاتی ہے۔ اور جو اللہ بنا سکتا ہے اور اس نے بنایا نہیں ہے وہ بھی ممکن الوجود کہلاتی ہے، لیکن واقع نہیں ہوا۔ جو بنا دیا وہ واقع کہلاتا ہے۔ جیسے 10 سورج بنا سکتا ہے یا نہیں؟ کتنے بنائے ہیں؟ تو 10 سورج ممکن ہیں، لیکن ایک واقعہ بھی ہو گیا۔ تو ممکن کی 2 قسمیں ہیں کہ ممکن واقع بھی ہے یا غیر واقع ہے۔ تو اللہ کی ذات واجب الوجود، یعنی اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ از خود ہے، اور تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کمال اس کی ذات کے ساتھ ہو، یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ اب بتائیے کہ جب اللہ کی آپ تعریف جان لیں گے تو یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا تو آپ بات ہی سمجھ گئے ساری کی ساری، کہ اگر لفظ اللہ کی جگہ اس کا معنی رکھ دیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، از خود ہے، اور تمام خوبیوں والا ہے۔ بندہ کہتا ہے ہاں پھر تمام خوبیاں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو لفظ اللہ میں اس دعوے کی دلیل بھی موجود ہے۔ اب جب بندہ قرآن عظیم کی اس مختصر سے جملے کو، بظاہر مختصر ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، اپنے اندر معانی کا سمندر رکھتا ہے، تو جب اس کو وہ ذرا سے سمجھ لیتا ہے تو اب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ تو بندے اب تو تعریف کی کون سی خواہش کرنے لگ گیا کہ تیری تعریف کی جائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ہی کے ارادے سے تو ہو رہا ہے، تو اب اس ہی کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو نے اگر بہت پیسہ کما لیا تو یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیرے کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ تیری بہت ساری کوششوں کا نتیجہ تو نقصان کی صورت میں بھی ظاہر ہوا تھا۔ کئی بار تو نے محنت کی تھی لیکن وہ نتیجہ نہیں نکلا تھا جو تیری خواہش تھی۔ تو کون ہے جو نتیجے مرتب کرتا ہے؟ تو تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے جس کے دست قدرت میں سارا نظام ہے۔ تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تعریف کی خواہش یہاں پلنی نہیں چاہیے، تمام خوبیاں اس ہی کے لیے ہیں، ہر کمال اسی ذات کے ساتھ ہے، میرا تو اپنا وجود اس کے ارادے کی وجہ سے ہے، اس کی تخلیق کرنے کی وجہ سے، تو میں خوبصورت، میں جسمانی طور پر طاقتور، میں عقل مند، میں فلاں کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کے لیے جو واجب الوجود تمام خوبیوں والا ہے۔ تو میں تو اپنے وجود میں جو کچھ بھی رکھتا ہوں وہ اپنے خالق کی عطا سے رکھتا ہوں، اور میرا خالق
میرا مالک وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اصل تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ جو غیر محتاج ہو۔ تو یہ خواہش جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو یہ چیزیں دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا تعریف کرنا درست، نبی کریم نے تعریف فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف قرآن عظیم میں کئی مقامات پر فرمائی یا نہیں فرمائی۔ اور سننے والا جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا اس تعریف کو سن کر خوش ہونا بھی ٹھیک۔ اگر وہ تعریف درست ہو، اللہ رسول تعریف فرمائیں گے تو بالکل حق تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دوست کوئی تعریف کر رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے دوستی میں، مروت میں وہ آگے نکل رہا ہوگا، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ کمال مجھ میں ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن بہرحال اگر ہو، جیسے ذہانت ہو اور دوست کہے یار تو بڑا ذہین ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اور اس پر خوش ہونا منع نہیں ہے۔ لیکن اٹ سیلف اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا اور کمال تعریف کی خواہش کا ہونا دل کے اندر، یہ درست نہیں۔ خود پسندی کا ہونا یہ درست نہیں۔ اصل تعریف وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے حمد۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر اس علم میں فرض کتنا ہے؟ بھئی جس میں ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے اپنے دین کے معاملے میں، تو احتیاج والا اور غیر احتیاج والا دو قسمیں بن گئیں۔ تو جس میں انسان کو سیکھے بغیر وہ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا، وہ فرض عین بن جائے گا، اور باقی جو ہے جو اس کی ضرورت کا نہیں ہے وہ فرض کفایہ بن جائے گا۔ جیسے آپ عوام ہو تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو آپ سیکھو گے، لیکن عالم آپ اپنی ضرورت کے مسائل بھی سیکھتا ہے اور عوام کی ضرورت کے مسائل بھی سیکھتا ہے، تاکہ لوگ اس سے رجوع کریں اور پھر وہ ان کو بتائے۔ تو طلب العلم میں دین کا علم مراد ہے، اور دین کا وہ علم جس میں ہر انسان کو اپنے دین کے لیے احتیاج ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، اور اس علم کے بغیر نہ تو وہ اپنی سوچ اور فکر اور نظریے کو درست کر سکتا ہے، یعنی عقیدے اس کے ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کی عبادتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی اس علم کے بغیر۔ وہ جو ڈیلنگز کر رہا ہے جس کو معاملہ کہتے ہیں، معاملات وہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اصلاح احوال قلب، یعنی فرائض قلبیہ اور محرمات باطنیہ۔ فرائض یعنی دل کے فرض اور دل کی حرام چیزیں، محرمات باطنیہ، باطن کے محرمات، اس سے قلب پاکیزہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ فرائض قلبیہ میں تین چیزوں کو ذکر فرمایا، تواضع اور انکساری، عاجزی اور انکساری۔ دوسرا اخلاص، بالکل خالص، جو عمل ہوگا پیور ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی تعریف کی خواہش نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ناز اور نخرے نہیں، خالص عاجزی اور انکساری کے ساتھ مالک اور خالق کے لیے ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ توکل ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک پر بننے کا بھروسہ۔ یہ تین فرائض قلبیاں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی یہ ہمیں سکھاؤ تواضع کی تعریف کیا ہے، پھر میں چیک کروں کہ وہ تعریف پر میں صادق آتا ہوں، میرے اندر ہے بھی کہ نہیں، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ توکل، اللہ پہ توکل ہے یا نہیں ہے، کوئی ایک نہیں کہے گا نہیں۔ تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے you will have to know the definition، آپ کو اس کی تعریف جاننا ہوگی، پھر اپنے آپ پر اس کو اپلائی کرنا پڑے گا کہ وہ خواص جو اس تعریف میں ذکر کیے گئے مجھ میں ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھ میں توکل ہے، نہیں ہے تو نقصانات کیا ہیں، اور توکل کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اخلاص کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان جو ہے تھوڑا سا عمل کرتا ہے، چاہتا ہے پتہ چل جائے، میری تعریف ہو جائے، حالانکہ خالق کائنات نے ایک لفظ میں فرما دیا الحمدللہ، حمد تو اللہ کے لیے ہے۔ تو بندے تو تواضع اختیار کر،
تو اخلاص اختیار کر اور اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کر۔ یہ فرائض قلبیہ ویسے ہیں۔ تو اگر حمد اللہ کے لیے مانتا ہوگا تو پھر بتاؤ عجب اور خود پسندی اس میں پیدا ہوگی، عاجزی اور انکساری ہوگی۔ یعنی محرمات باطنیہ جو ہیں، جو باطنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، جو دل ہی میں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے یہ، اور اپنے آپ کو بڑا پارسا اور نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، جب تک یہ خرابیاں قلب سے نہیں نکلیں گی وہ نیک نہیں ہے۔ تو عاجزی اور انکساری کی ضد بن جاتا ہے خود پسندی، عجب، تکبر، ناز اور نخرہ۔ تو اگر عاجزی اور انکساری نہیں ہوگی تو اس کی ضد ہوگی، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری ہوگی، اگر توکل نہیں ہوگا تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا اور دل میں حسد جیسی بیماری ہوگی۔ تو یہ محرمات باطنیہ کہلاتے ہیں، باطن میں کی ایسی چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور فرائض قلبیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ ہم تو فرض یہ سمجھتے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ دے دی، مال ہے تو حج کر لیا۔ یہ ظاہری اعضاء کے اعتبار سے، ظاہری عبادات کے اعتبار سے، اندر جو بیٹھا ہے اس کے تزکیے کا کیا کریں گے؟ اس کے فرائض میں سے تواضع اور انکساری، اخلاص اور توکل، اور اگر یہ غائب ہو جائیں گے تو اس کی ضد گندگی دل میں پکڑ جائے گی، جگہ عجب، خود پسندی، ناز اور نخرہ اور تکبر۔ اخلاص نکلے گا تو ریاکاری آ جائے گی، دکھاوا آ جائے گا، اور توکل نکل جائے گا تو حسد، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا۔ اب اگر اس بات پر یقین ہو کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی کائنات کو دیکھو تو صحیح نا، اور وہ خود فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ ہم اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عین عدل ہے، عین رحم ہے۔ بندہ سمجھتا ہاں مجھے مل رہا ہوگا تو تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن میں بیمار ہو جاؤں گا تو معاذ اللہ، کوئی کلمہ ایسا اللہ بچانے والا، میرا رزق اگر تنگ ہو جائے گا تو میں زبان سے کچھ الٹی سیدھی باتیں نہیں، ہر حال میں تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اگر مومن الحمدللہ پر یقین رکھتا ہے تو بتاؤ یہ زندگی کا نقشہ بدل دے گا یا نہیں؟ تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور اسے مطمئن کر دے گا کہ جب تمام کمالات والا ہے تو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کے ارادے اور اختیار کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی تو اس کی حمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کمال ہے اس کا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب رکھو، پسند کرو، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، بری ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم تکرہو، کراہت کرو، ناپسند کرو کسی چیز کو، مکروہ جانو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں بہتر، اور اللہ فرماتا ہے وہ ہو سکتا ہے شر ہو تمہارے لیے، صحیح نہ ہو، تم سمجھ رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے۔ اور جس چیز کو تم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو وہ برا سمجھ رہے ہوتے ہو، وہ بہتر نکل آتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہم کسی چیز کو بہتر سمجھنے کی بنیاد جس چیز پر رکھ رہے ہیں، ہم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی پر بیس کر رہے ہیں، بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ۔ ہم نے اپنے تجربات کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالا ہوا کہ یار یہ چیز اچھی ہے، ہم نے اپنے تجربے اور مشاہدے اور سیانے لوگوں کے اطراف کے مشوروں سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے نفس کی آواز پر یہ ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے تمہاری یہ جو بنیادیں ہیں نا، یہ بہت کمزور بنیادیں ہیں، وہ غیر کا جاننے والا،
وہ ہر جو عمل ہو رہا ہے ایک پتا بھی نہیں ہلتا مگر اس کے حکم سے۔ اگر میں کسی چیز کو اپنے لیے لذیذ خیال کروں اور اسے کھاتا رہوں، اللہ کو معلوم ہے یہ اندر جا کے کیا کر رہا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ کیا کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ شوگر کا پیشنٹ وہ جتنا بھی کھائے گا اس سے اس کا شوگر لیول، پھر وہ ٹیبلیٹس اور لے کر اس کو لیول کرتا ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے لبلبا کہ اگر شوگر کا لیول آپ زیادہ میٹھا کھا لو تو وہ شوگر لیول جب بڑھنے لگتا ہے تو لبلبا انسولین بناتا ہے اور اس کو بالکل خون میں شامل نہیں ہونے دیتا، جس کا یہ پارٹ ٹھیک کام کر رہا ہو۔ اور اگر لو ہو جاتی ہے تب بھی یہ اس کو مینٹین کرتا ہے، تو یہ دو کام کرتا ہے۔ لیکن جب یہ لبلبا خراب ہو جاتا ہے اور بندہ پیشنٹ ہو جاتا ہے شوگر کا، اب اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا، جو بھی ڈالے گا وہ ہر چیز میں شوگر ہوتی ہے، پانی، سبزیوں کے، کچی سبزیوں کے علاوہ ہر چیز میں شوگر ہے۔ آپ چاول کھاؤ گے، روٹی کھاؤ گے، کچھ بھی کھاؤ گے، اس میں شوگر لیول آپ کا اپ ہوگا۔ پھر آپ کو دواؤں سے کنٹرول، تو کیا آپ ہر وقت سوئی لے کے بیٹھے رہو گے اور چیک کرو گے کہ ابھی کیا ہے، کچھ کروں اس کو نیچے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک مشین ایسی بنائی ہے جو ہر وقت چیک کر رہی ہوتی ہے، جب وہ خراب ہوتی ہے تو یہ پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے سب کچھ اس کو معلوم بھی ہے اور اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ کوئی مضر چیز ہم کھا بھی لیں اور اللہ چاہے کہ بھئی اس کو کچھ بھی نہ ہو تو نہیں ہوگا، یعنی وہ اثرات کو جانتا بھی ہے اور وہ اثرات اسی کے ارادے سے مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا کچھ فرما دینا اور ہمارا اپنے تجربات اور مشاہدات اور اندازوں کی مدد سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لینا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ورنہ خالق کے کچھ فرما دینے اور ہمارے عقلوں کی دوڑ میں، اس کی پہنچ میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ نسبت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ 2 اور 8 میں کیا نسبت ہے، تو آپ کہو گے کہ 2 کو 4 مرتبہ بڑھاؤ تو 8 کے برابر پہنچ جائے گا، یہ نسبت۔ 16 اور 2 میں کیا نسبت ہے، تو 2 کو 8 مرتبہ بڑھاؤ گے تو یہ 16 کے برابر پہنچ جائے گا، یہ نسبت ہے۔ اتنا دور ہے، 8 مرتبہ دور ہے، 8 مرتبہ نیچے ہے۔ لیکن خالق جو فرمائے اور ہماری عقل کوئی فیصلہ کرے، اس میں کیا نسبت ہے، کتنا ہی بڑھا لو اس کے برابر کیا، اس کے عشر عشیر تک کہیں پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ خالق کا فرمایا ہوا۔ تو اس لیے اللہ نے جب فرما دیا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تو بندے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، تو مطمئن ہو جاؤ۔ تو اپنے اندر ان صفات محمودہ کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ عاجزی اور انکساری میں ان 6 چیزوں پر علیحدہ وقت میں باقاعدہ پورا آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے، کہ علامات کیا ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن پہلے یہ تو پتہ چلے کہ جانا کہاں ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جلوس نکال لیں گے، مجلسیں کر لیں گے، سب کر لیں گے، سیزن آئے گا سب کریں گے۔ بھائی نبی سے تعلق ایک ایک لمحے کا ہے، دن کا نہیں، ایک ایک لمحے کا۔ بس مجھے کچھ کرنا ہے، میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا، کیونکہ مجھے اپنے خالق کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور خالق کی ہدایات کا پتہ نبی کے افعال مبارکہ سے چلتا ہے۔ میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا کہ گھر میں کیا رویہ رکھتے تھے، کیا رویہ رکھنا ہے، میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرماتے تھے، میں اپنے پیارے نبی کی طرف دیکھوں گا، اللہ کے پیارے حبیب کی طرف دیکھوں گا۔ وہ جب عبادات کرتے تھے تو کس طرح سے خشوع اور خضوع اور انہماک کو اختیار کرتے تھے، میں اپنے نبی کو دیکھوں گا۔ تو ہر عمل کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور رول ماڈل کے مقرر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایکشنز کرتے ہیں سارا دن، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چلنا، پھرنا، سننا، دیکھنا،
ان چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ مطالعہ کیا. ایک تو یہ کہ 2 باتیں ان سے پتہ چل گئیں، 4 باتیں وہاں سے سن لی. سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے بغیر تصدیق کے. حدیثیں گھڑی ہوئی بھی چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے علم کی بنیاد یہ ہے، باقاعدہ کی بات کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے. نہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک واقعہ سنا دو نہیں سنا سکیں گے. یہ تعلق ہے نبی کے ساتھ. تو بھائی اس سے اچھا تو گھر پر بیٹھ جاتا اور دھوپ میں اپنے آپ کو نہ جلاتا اور نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتا. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ضروری ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارا نفس. جو چیز تھوڑے پیریڈ کے لیے ہوگی نا وہ کر بھی لے گا، لیکن جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں دم لگتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بہادری ہے، کتنی محبت ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے. اور اس کی طاقت بندہ اپنے اندر جب تک اہتمام نہ کرے، اچھوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے نہیں، علماء کی صحبت اختیار نہ کرے، صحیح راستے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک وہ کہاں اپنے اندر وہ طاقت. اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں جو اعمال صالحہ پر استقامت پذیر ہیں، انہوں نے ہمیشگی اختیار کر رکھی ہے. اگر وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اسے طاقت کہاں سے حاصل ہو. کیونکہ اصل تو صحبت کی برکتیں ہوتی ہیں. ہم کوئی غلط قدم اٹھانے لگے تو ہمارا دوست ہمیں روک دے، ایسے دوست بھی تو ہوں اطراف میں. وہ حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، ایک کرنے جا رہا ہوگا اس کی جگہ ایک گالی دے رہا ہوگا اس کی جگہ 4 دے دے گا. تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سیزنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر بہترین زندگی جو واقعتاً بہترین ہے، جسے خالق کائنات بہترین زندگی فرماتا ہے، آپ میں سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جو دنیاوی حیات طیبہ ہے، وہ بہترین اور اعلیٰ ترین زندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کوئی مسلمان انکار کر سکتا، لیکن اس اعلیٰ ترین زندگی ہم باقی چیزوں میں ہر چیز میں بیسٹ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. تو بتائیے نا، اپنے طرز زندگی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کتنا مطالعہ کیا اور اس کو کتنا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ہم کتنا جانتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں. اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ایک لفظ اور ایک جملہ بھی انسان کی دل پر اگر اثر کر جائے تو اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لہٰذا میں نے آج اسی کا مظہر مجھے بیان اگلے مرحلے پر توبہ پر کرنا تھا. انشاءاللہ وہ اگلے اس میں درس میں کریں گے. لیکن آپ غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فقط الحمدللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ الحمدللہ ہی کی وجہ سے اگر اس پر اس کا یقین کامل ہو تو ہر گندگی قلب سے نکل جاتی ہے، اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی بھی ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن بھی نظر آنے لگتا ہے. اس میں تعریف کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انتہائی اخلاص بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی ذات پاک پر اس کا توکل بھی کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ جب ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں تو بھروسہ اسی پہ تو کرنا چاہیے. کیونکہ بھروسہ وہیں کیا جاتا ہے جہاں دھوکے کا اندیشہ نہ ہو. تو وہ تو کمال ہی کمال والا ہے. دھوکہ تو عیب ہے، اور وہ تو صفات کمال سے متصل ہے. لہٰذا وہ پھر کسی سے حسد کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا ہوگا، کہے گا اللہ اس کو اور دے. یہ نہیں کہے گا کہ اس سے چھن جائے، یہ مر کیوں نہیں جاتا، اس کی دکان تباہ کیوں نہیں ہو جاتی، یہ حسین ہے تو اس کا تیزاب سے کوئی چہرہ جلا کیوں نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے بیکار قسم کے خیالات انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں. تو بلی کے کہنے سے کوئی وہ گوشت جو لٹک رہا ہے دکان پہ وہ ٹوٹ کے گر جائے گا کیا؟ یہ تو خواہشات تو لوگ کرتے رہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ صرف الحمدللہ کی تاثیر اگر انسان اس پہ غور کرے تو اس کی زندگی صاف اور ستھری ہو جائے گی.
اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان کلمات کی بہت زیادہ تاثیر ہے اگر ہم انہیں سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں تو یہ کلام ہدایت جو ہے یہ فرمایا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور عمومی اعتبار سے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو ذرا سا کوئی غور و تفکر، جس بھی غیر مسلم نے، وہ دشمن بھی تھا اور دشمنی میں اس نے خلاف لکھنے کے لیے کہ بھئی میں رد کروں گا مسلمانوں کی کتاب کا، اور اس نے کتاب اٹھائی اور صحیح انداز سے اس کو پڑھا، ایمان لے آیا، اس کے ایمان کا سبب بن گئے، دشمن کے ایمان کا سبب بن گئے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اعتقاد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ جب اس سے تعلق قائم ہوگا تو پھر اس کے اثرات اور اس کی نورانیت بہت زیادہ ہوگی اور وہ زندگی کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ اور اس مختصر سی زندگی میں یہاں بھی راحت اور سکون اور عافیت اور وقار اور عزت، اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔